they can capture you and they can put you in prison. So she said, that no one knows Yazid's grave, whereas there are two famous shrines associated to Bibi Zainab alayhi salam, according to Maulana Rizvi as well. One is in Damascus and other is in Cairo, and both shrines are filled with visitors and pilgrims whose prayers are answered in those places with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So last, sentences of the sermon, so all praise is due to Allah, who granted our ancestors the bliss and our present generation the honor of martyrdom. And we ask Allah to complete their reward and give them even more and make us their worthy successors. He is indeed merciful and loving. Allah is sufficient for us and He is the best supporter. So now the result of the sermon, finally the true face of the family of Abu Sufyan was exposed to the people of Sham by the sermon, let alone the Muslims of Sham, even the Jewish, Christians and foreign representatives who were there stationed in Damascus began to criticize Yazid, quite amazing, for violating the sanctity of the family of his own prophet by killing its men and imprisoning its women. So Maulana Rizvi again puts it in proper perspective when he says that the sermon of Bibi Zainab alayhi salam and the sermon of Zainab Abdin alayhi salam complement one another, because Bibi Zainab alayhi salam's sermons forms the tabarra towards them. So it's a tabarra dimension, and Imam Zainab Abdin's sermon, which we shall see now quickly, sermon forms the tawalla. So Bibi Zainab sees tabarra, and Imam Zainab Abdin alayhi salam is tawalla dimension. So the former exposed the real identity of Abu Sufyan's family, while Imam Zainab Abdin alayhi salam introduced the real image of Rasulullah's family. So both those sermons brought down the iron curtain erected by the family of Abu Sufyan around Sham, and the government of Abu Sufyan's family crumbled in such a way that Yazid's son Muawiyah, as we saw 2 days ago, that even Yazid's own son refused to sit on the throne. And Sufyan is actually finished then, and Marwan came to be the Umayyad ruler. And so it moved to the family of Marwan. This was the beginning of the end of the Umayyad power. Beginning of the end. And the wrongdoers will soon know, Allah subhanahu wa ta'ala tells in the Quran, the wrongdoers will soon know to what destination they will return. Can we have one salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad. It's a very extremely powerful, khutbah that Zainab al-Islam gave. It's historical. Nobody could actually do that. Now, we come to the khutbah of Imam Zainab Abdin alayhi salam. So the sermon of Imam Zainab Abdin alayhi salam, introduction, the historical narration that have reached to us are somehow, ambiguous as far as the timeline, but still it is there. So by looking at the circumstances and the impact of Bibi Zainab's sermon on the audience, it would not be difficult to surmise that Yazid asked one of his orators, so as Bibi Zainab was still speaking, Yazid asked one of the orators to go to the pulpit in order to tarnish the image of Imam Ali in general and that of Imam Hussein in particular, to go and give because of the impact of Zainab's sermon. So as someone in the pay of the imperial court, the orator went to the pulpit and fulfilled his master wish by talking ill about Imam Ali and highly praising Muawiyah and Yazid. When Imam Zainab Abdin alayhi salam heard it, he shouted at him. He said, "Oh, you speaker, you have brought the pleasure of a created being but displeasing the Creator. And so you have reserved a seat for yourself in the hellfire." Then the Imam turned to Yazid and said, "Oh Yazid, allow me to get on this piece of wood." He didn't say mimbar. He said piece of wood. Allow me to go on this piece of wood and say something that would please Allah
and be a cause of his blessing for the audience that is here. Yazid refused. It is interesting to see that Imam describing the pulpit as a piece of wood and not a mimbar, a seat used for uttering words that would displease Allah, is not worthy of being called a mimbar. The people started insisting, oh the leader, oh Yazid, oh the leader, let him go on the pulpit because we want to hear, so that we can hear what he has to say. Yazid replied, if he goes in the pulpit, he will not get down until he humiliates me and the family of Abu Sufyan. The people said, what can this person say? He's already a prisoner. What can he say? So they were actually looking at his young age as well and his status as a prisoner. Yazid responded, he said that he's a member of a family who is steeped in knowledge, because he's already heard Bibi Zainab alayhi salam, right? He said that this is the people who are steeped in knowledge. But people insisted that he should be given a chance to speak. So Imam Zainul Abidin Islam got on the pulpit and he gave a sermon in which he focused on the family of Imam Ali and the Prophet. He said, so he begins, he said, all praise is due to Allah, who has no beginning, in the eternal, who has no end, the one who is the first, but not in the sense of numbers, and the last, but not in the sense of ending, and the one who will last after everything perishes. He created nights and days and distributed sustenance among the people. So blessed is Allah, the King, the all-knowing. The status of the Prophet's family or people, we, the family of the Prophet, have been blessed with 6 qualities that have been preferred over others by individuals. So the sermon of Imam Zainul Abidin alayhi salam, showed all those qualities. 1, knowledge. 2, forbearance. 3, generosity. 4, eloquence. 5, courage. And 6, love in the hearts of the believers. We have been preferred over others through the chosen Prophet Muhammad, who is from us, the truthful one, Imam Ali, who is from us, the one who flies in heaven, Jafar al-Tayyar, is from us. The Lion of God and Prophet Hamza is from us. The chief of the women of the world, the pure Fatima Zahra, is from us. And the Prophet's 2 grandsons in this community, Hassan and Hussein, are from us. Who am I? Whoever knows me, knows me. But one who does not know me, I shall inform him of my status and noble descent. Who is my grandfather? I am the son of Makkah and Mina. I am the son of Zamzam and Safa. I am the son of he who raised the black stone in his robe. I am the, that story, right? How Rasulullah, one day in the time of Jahiliyyah, as they were repairing, the Kaaba, they came up to the black stone. So they had to remove that black stone, and when it was repaired, the Kaaba, now they decided we want to put the black stone back. Now there was an argument. Who is going to have the sharaf to pick that black stone and put it back in its place? And there was going to be a big problem in the time of Jahiliyyah. It would create wars and would last for generations. And at that time, Rasulullah had not even declared, his prophethood is yet. Not yet, still, So they began to now in a war. Someone said, why don't we wait for, whoever comes first, whoever enters first in this vicinity, we will ask him, and whatever he decides, we shall obey. Is it okay? And all of them said, yeah, it is okay. And who comes first? It is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comes first. And he said, yes, he's the one. Al-Amin, Al-Sadiq. Okay? So, they said, oh, Muhammad, this is the problem here. What is the solution? So he said, he took out his own robe. He put it on the ground. And he put the stone on this rope. And 4 of you, the 4 leaders, each of you take the end of each of this
lift this robe and bring it up to the place where the black stone should be. They were so pleased with him, they said, now you place the stone yourself. This is unique. This was Rasulullah. Allahu Akbar. Can we have one salawat, please? Allahumma salli ala Allahu Akbar. I am the son of he who raised a black stone in his robe. I am the son of the best one who put on the shirt and robe. I am the son of the best one who put on the shoes and walked. I am the son of the best one who did the circumambulation, tawaf and sa'i. I am the son of the best one who did the pilgrimage and responded to Allah's call. I am the son of the one who was carried on the burak on the air, for the Mi'raj. Okay. I am the son of one who was taken, the Imam, symbolically relates himself to the holy places of Islam. I am the son of the one who reached with Jibreel in his ascension to the Sidratul Muntaha. This is about Rasulullah, to the holiest spot in heaven. I am the son of the one who reached very close to the holy spot. I am the son of the one who prayed with the angels 2 cycles. I am the son of the one to whom God sent revelation. In short, I am the son of Muhammad al-Mustafa. Who was mine? I am the son of Ali al-Murtaza. I am the son of the one who subdued the people till they said, La ilaha illallah. I am the son of the one who fought in defense of the Prophet with 2 swords and 2 spears, did 2 migrations, pledged allegiance to the Prophet twice, prayed towards the Qiblas, courageously fought him. But this all speaking about Imam Ali, courageously fought in Badr and in Hunayn, and never ever disbelieved in Allah. Imam Ali is the only one who is referred to as Karramallahu Wajhu. He's the only one. Okay? I am the son of the righteous one among the believers, the successor of the Prophet, destroyer of the disbelievers, leader of the Muslims, light of the Mujahideen, prince of the worshippers, crown of those who cry in the prayers, the most patient of those who exercise patience, the best among those who stand for prayers. In Burak, it refers to the mount used for taking the Prophet, to his ascension from Mecca to Jerusalem and then to the heavens again. And then he actually refers to the Quran as well. And then he speaks of the pledge of at Al-Aqaba and the pledge of Ridwan in Hudaybiyah. Refers, and then again quotes again Quran, and then the sermon of Imam Zainul Abidin alayhi salam, and also it says that she's from the family of Taha and Yasin and the messenger of the Lord of the universe. I am the son of the one who was supported by Jibreel and Mikael. I am the son of the one who protected the sanctities of the Muslims, who fought the rebels. Imagine this in the court of Yazid. People who did not know all this, they are listening. He is telling Yazid, like this, all this. They just cannot believe what has happened. Is a revolution that is happening by this man who has come as a prisoner, like this, and he's speaking like this. Quite amazing. The deviance and violence, and who confronted his hateful enemies. I am the son of the one who is most honorable among the Quraysh, and the first among the believers to respond to Allah and His Messenger, the first among the foremost one, the one who crushed the back of the rebels and destroyed the idol worshippers, the one who was an arrow from the arrows of Allah against the hypocrites, the tongue of the wisdom of the worshippers, the helper of Allah's religion, the friend of Allah, the guardian of Allah's wisdom, the vessel of Allah's knowledge, the father of the 2 grandsons of the Prophet, Al-Hassan and Al-Hussein, demonstrator of the extraordinary feats, destroyers of the divisions, the shooting star, the lasting light, the victorious line of Allah, Asadullah, right? That is my grandfather, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Who is my grandmother? I am the son of Fatima al-Zahra. I am the son of the chief of the women, as you said in the Shair Alamin, right? I am the son of the pure Batul. I am the son of the part of the messenger. For Fatima bizatu minni. Okay, so I am the son of the part of the messenger, and I am the son of Khadija al-Kubra. Who is my father? I am the son of the person killed unjustly, Imam Hussein.
Oh, the son of one whose head was severed from the back of his neck. I am the son of the one who was thirsty till the last moment. I am the son of one who was abandoned in Karbala. I am the son of the one whose blood soaked in the dust. I am the son of the one who was slaughtered in Karbala. I am the son of the one whom angels of the heavens cried. I am the son of the one on whom the jinn in the earth and the birds in the sky wailed. I am the son of the one whose head was paraded on the spear. I am the son of the one whose family was made prisoners from Iraq to Sham. According to narration, Zainul Abidin alayhi salam continued to say, I am and 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 I am, until the people started to cry in the court. And Yazid feared their reaction. Then Yazid asked the muazzin to sound the call of prayer because he wanted to stop him, speaking. Okay, so then he asked the muazzin, Jaki azan de do. Okay, so the muazzin started the call of prayer. He said, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah is the greatest, and the Imam affirmed. He said as well, the greatest of Allah. Then the muazzin said, Ashhadu an la ilaha illallah, I bear witness there is no God but Allah, and the Imam affirmed the unity of God. Yes. When the muazzin uttered the third phrase of the azan, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, I bear the witness that Muhammad is the messenger. So at that time, he said, Yazid, oh Yazid, this Muhammad is my grandfather or your grandfather? This muazzin is saying, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, this Muhammad Rasulullah is my grandfather or is your grandfather? If you say that he's your grandfather, then you are a liar. And you will become kafir. And if you say that he's my grandfather, then why did you kill his family? Why did you kill my father and made his women captives? The son of Zainul Abidin alayhi salam, Yazid ordered the muazzin to start the Iqamah, to start the prayer. Imam Zainul Abidin's speech had such an impact that many people stood up and left without even praying behind Yazid. The sermon of Bibi Zainab exposed the true face of the family of Abu Sufyan of the people of Sham, and the sermon of Zainul Abidin showed the true status of who the Ahl-Bayt were and to the people of Sham. Its immediate result was that Yazid feared the reaction of people and started distancing himself from the killing of Imam Hussein ibn Ali and blaming everything to Ibn Ziyad. Until now, he was not blaming Ibn Ziyad. He was feeling proud of himself. Now he is blaming Ibn Ziyad. He was forced to release the family of Ahl-Bayt, and he sent them to Medina after that, respectfully. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all this from us. May Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana and alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill all your wishes inshallah, and may Allah subhanahu wa ta'ala keep us in the guidance. May Allah subhanahu wa ta'ala keep Islam flourishing. We are going through a very difficult time right now, and if we become united as one Muslim body, then Allah subhanahu wa ta'ala will be very pleased with us, and Allah subhanahu wa ta'ala will inshallah give us the success inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बारे दिगर बुलंद सलावत। सलावत। कहते थे शहीदी मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, अब्बास
کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر. پالا تھا جنہیں نازوں سے سو ہوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. دیکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا. دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. سینے میں جواں لال کے برچھی کی انی ہے، تھراتی زمین ہے، تھراتی زمین ہے. الجھا ہوا برچھی میں نا اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے، اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں. تکتا ہوں بسجدے سے دم توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر، گردن پہ لگاتی، گردن پہ لگاتی. کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. چلتی تھی سیاہ آندھیاں،
چلتی تھی سیاہ آندھیاں، خون بکھرا تھا ہر سو، جب کھول کے گیسو، جب کھول کے گیسو، ایک لاش پریدہ پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. صلوات. درود پڑھیے محمد و آل محمد. نعرے آغازی، نعرے داماریاں، نعرے آغازی، نعرے داماریاں، دھیاں علی دیاں، نجف دے پاسے منہ کر کے روندیاں رہیاں، نعرے آغازی، نعرے داماریاں، نعرے آغازی، نعرے داماریاں، ہائے بازار چ جد پہلا سی بلوا تکیا، ہائے بلوا تکیا، کبرا تے سکینہ زینب اول پردے لئی چھپ دیاں رہیاں، نعرے آغازی، نعرے داماریاں، ہائے دریا تو جدوں کہہ دی سی بھیڑاں لنگیاں، ہائے بھیڑاں لنگیاں، غازی دی لاش نوں شام غریباں کنج گزری دس دیاں رہیاں، نعرے آغازی، نعرے داماریاں، نعرے آغازی، نعرے داماریاں، ہائے شبیر نے نیزے تے سی قرآن پڑھیا، ہائے قرآن پڑھیا، چدراں
دی سفر وچ نام زہرا پڑھ پڑھ کے روندیاں رہیاں نعرے آغازی نعرے داماں رہیاں نعرے آغازی نعرے داماں رہیاں ہائے رسیاں چ جنازے نے بہنا کر ہائے بہنا کر غازی دے بعد نہیں قسم خدا دی ویر اسی جیوندیاں رہیاں نعرے آغازی نعرے داماں رہیاں ہائے پتھراں دی جدوں بارش سی ہوئی اکبر ہائے ہوئی اکبر بھیڑا جھکا کے سر رو رو کے بس ناد علی پڑھ دیاں رہیاں نعرے آغازی نعرے داماں رہیاں اللہ لعنت اللہ علیکم السلام دودھ پڑھ جی محمد والے کبھی ساحل سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے کبھی ساحل سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے دل سکا کے دھڑکنے کی صدا آتی کبھی ساحل سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے دل سکا کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے اور جب بھی آ جاتا ہے ہونٹوں پہ نام عباس جب بھی آ جاتا ہے ہونٹوں پہ نام عباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی صلو علی محمد و آل محمد ایک متفی دور پر دیں داستان شجاعت کا دارین میں داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس
ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں ان کے لہجے میں حشمت ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت ہے بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کے بازو میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں شجر عظمت کا شیری ثمر ہے یہی، عظمتوں کے صدف کا بھی گوہر ہے یہ، عظمتوں کے صدف کا گوہر بھی ہے یہ، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کا کمر ہے یہی، سائے میں جس کے اکبر بھی پلتے رہے، سائے میں جس کے اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا معیار عباس ہے، سائے میں جس کے اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں محمد وآل محمد صلوات صاحب تخت عقلی میں غیرت ہے یہ، اور چراغ حریم میں شرافت ہے یہ، اور چراغ حریم میں شرافت ہے یہ، در شہوار بہر سخاوت ہے یہ، حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے یہ، وہ دعائیں جو بی نے سجدوں میں کی، وہ دعائیں جو بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، وہ دعائیں جو بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں یا محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہ
दास्तान शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं अली के 18 ही बेटे अली हैं अली के 18 ही बेटे अली पर सभी में अलमदार अब्बास है दास्तान शुजाअत का दारैन में सलवात माशाल्लाह जाफर साहब, खुदा ताला आपको सेहत व सलामती दे। आपने वक्त को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी मेहरबानी की है। मैं आपसे इस हवाले से मैं आप मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि जाफर साहब की सेहत के लिए एक बार मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दीजिए। बस इख्तिसार के साथ दो एलानात समात फरमाइएगा। अशरा सानी के हवाले से मजालिस का इंशाअल्लाह सिलसिला 11 अगस्त बरोज़ जुमेरात ता 14 अगस्त बरोज़ एतवार यहाँ जारी होगा इदारा हाजा में, जिससे कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अमीर मुख्तार फ़ाइज़ी साहब जो कि शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं, आजकल वो अशरा मुहर्रम की मजालिस जो हैं वो GCC में पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जैसे ही वो वहाँ से अपना अज़ादारी ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह अशरा सानी की मजालिस वो यहाँ पर हमारे साथ मोमिनीन में होंगे। इंशाअल्लाह नमाज़ मग़रिबैन के फ़ौरन बाद 9 बजे मजलिस का ये सिलसिला इसी तरह से ही स्केजूल होगा। इसके साथ साथ मोमिनीन कल दिन में जो रोज़े आशूर का जुलूस होता है वो तकरीबन 12:30 पर क्वींस पार्क से शुरू होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सिटी हॉल में अख्तिताम पजीर होगा। मेरी आप तमाम मोमिनीन से मोमिनात से शिरकत की भरपूर इस्तदा है। इसके साथ साथ मेंबरशिप के हवाले से मोमिनीन आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपने ले रखी है तो फाबिहा, और अगर नहीं तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है इदारे की तरफ से कि आप इदारे के माली मामलात में भी शामिल हाल रहें। और एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। आज ब्रदर अली आब्दी ने तबर्रुक के हवाले से इदारे की मुआवनत की है, तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मकबूल फ़ातिमा, मुस्तजाब फ़ातिमा, मौलाना अली सज्जाद और मुबीन फ़ातिमा के, और इसके साथ साथ उन तमाम मोमिनीन की अरवाह को कि जिनकी फातिहा के लिए कोई अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, एक दफ़ा फातिहा की तिलावत करके उनकी अरवाह को अरसाल कर दीजिए। सिबत अंदाज में बाबा दे बुलंद बार दीगर सलावात। याद आ गए सब है दरे करार के तेवर बिगड़े नजर आए जो अलमदार के तेवर हमला जो किया
فوج پا عباس جری نے حملہ جو کیا فوج پا عباس جری نے ارے سر اڑنے لگے دیکھ کے تلوار کے تیور یاد آ گئے سب ہے درے شور ہے شور ہے شام کے لشکر میں کے عباس آئے اور تواتر خبر آئی کے بہت پاس آئے اور تواتر خبر آئی کے بہت پاس آئے پر غم شاہ شہیداں سے بسد یاس آئے بولی تقدیر کے یہ جنگ انہیں راس آئے بولی تقدیر کے یہ جنگ انہیں راس آئے بڑھ کے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا بڑھ کے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا فتح نے گوشے دامان علم چوم لیا شور
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مولا عباس کے حوالے سے آج ان کا دن ہے 8 محرم کا، اور اسی مناسبت سے سلام کے کچھ اشعار مرثیت سے پہلے ہے. مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو چکا ہے، بہرحال تسلسل دینے کے لیے. رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں حق سے حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راہوار پر. ہائے میرے شیر کی، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر. لاش بھی اس کی سلام، لاش بھی اس کی سلام دست میں رہنے نہ دی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. ہاتھ اس کے کٹ چکے تھے، زین کیسے چھوڑتا، منہ کے بل گرتا زمین پر فاطمہ کا لاڈلا. آپ نے اس کو سنبھالا، آپ نے اس کو سنبھالا. شکریہ بنت بھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. فاتحہ. تیغ کا وار جو عباس
عباس کے شانے پر لگا کٹ کے بازوے علمدار زمین پر آیا دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو آخر تھاما اور گھوڑے کی بھی رفتار کو کچھ تیز کی یاد آنے لگی بچوں کی انہیں پیاس آب دیدہ ہوئے اس صدمے سے عباس دفعتاً دوسرے بازو پر بھی ایک بال اور وہ ہاتھ بھی شانے سے قلم ہو کے گر مشک کو دانتوں سے عباس جری نے تھام فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا کہہ رہے تھے یہ فرض ہے کہ خدا را جلدی ارے مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا جلد ناگہاں مشک پا آ کر لگا ایک تیر جفا آخرش بہ گیا پانی وہ زمین پر سارا بہتے پانی کو دلاور نے بحسرت دے اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا ٹوٹی امید جو پیاسوں کی بسد یاز گرے ارے ضرب ایک سر پہ لگی گھوڑے سے عباس گر ضرب ایک سر پہ لگی گھوڑے عباس گر گرتے ہی خاک پہ غازی نے کہا ادرکنی المدد لگتے دل عقدہ کشا ادرکنی المدد اے پسر شیر خدا ادرکنی ہو کرم مجھ پا اب شاہ خدا ادرکنی خالق کل کا یہ احسان ہوا ہے آقا ارے یہ غلام پہ قربان ہوا ہے آقا یہ غلام پہ قربان ہوا ہے آقا سن کے عباس کی آواز چلے شاہ خدا راہ میں دست بریدہ جو ملے ان کو لے کبھی سینے سے لگایا کبھی ان کو چوم آئے عباس کے نزدیک امام دوست خاک اور خون میں غلطہ نظر آئے ابا پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے شاہدی بیٹھ گئے جلتی ہوئی رہتی پر اپنے زانوں پر رکھا پیار سے عباس کا آنکھ سے کھینچ کے ایک تیر کو بولے سرو آنکھ سے کھینچ کے ایک تیر کو بولے سرو بھائی کو چھوڑ کے تم باندھتے ہو رکھتے سب آج پردیس میں تقدیر ہمیں لوٹ گئی زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئے زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئے تھے کاوار جو عباس کے شانے پہ لگا
اللہم صلی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه إن الله على كل شيء قدیر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أسرته خير الأسر شجرته خير الشجر عطرته خير العطر أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات خداوند عالم اس بارگاہ سید الشہداء میں ہماری شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور جہاں جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء صفِ عزا بچھائے ہوئے ہیں، خداوند عالم سب کی حفاظت فرمائے، ان کو شر شیاطین سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور بالاخص جو سید الشہداء مظلوم کربلا کے مہمان بنے ہوئے ہیں، خداوند عالم ان کو ہر قسم کے وائرس، ہر قسم کی پرابلم سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ چند ایک مومنین نے دعاؤں کی التماس کی ہوئی ہے۔ سرفراز اور زینب سرفراز، محترمہ نور بیگم، محمد معراج، شاہین معراج، علی عابدی، اور ہمارے ایک مومن، ہمارے ایک نمازی سبطین اختر، اور جعفری صاحب کی اہلیہ، خداوند عالم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کو خداوند عالم صحت و سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جس ٹائم پہ ہم مجلس ختم کرتے تھے، آج اس وقت پہ ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اب پتہ بھی نہیں چلا، اور عشر محرم جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے، کل شب عاشور ہے، پھر عاشور، لیکن الحمدللہ یہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے اور یہ رہنا ہے۔ کسی ذکر میں، کسی مجلس میں، چاہے وہ پیغمبروں کے حوالہ سے ہو، چاہے وہ رسولوں کے حوالہ سے ہو، ساری دنیا کے سامنے یہ عیاں ہے، واضح ہے کہ کسی کو بھی اتنا دوام نہیں ہے جتنا سرکار سید الشہداء کو دوام ہے۔ ہزاروں آندھییں، ہزاروں طوفان لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی کوششیں ہوئی، لیکن یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ دبانے والی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، مگر مظلوم کا ذکر باقی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس عادل ذات نے کہا تھا بندوں سے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح حسین ابن علی نے ذکر خدا کو بلند کیا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکا ہے۔ معروف شخصیت ہے جس نے کہا کہ اسلام کے دامن میں